حدیث کی عظمت پر تیسری حدیث دیکھیں. وعن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجه قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها رزقا لطالب العلم وان الملائكه لتضع اجنحتها رزقا لطالب العلم وان العالم ليستغفر له من في السماوات والارض والحيتان في جوف الماء وان فضل العامل على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحق وافر رواه ابو داؤد في کتاب العلم. حضرت امام ابو داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے. 1.5 صفحے کے اوپر یہ حدیث موجود ہے اور راوی حضرت کثیر بن قیس ہیں. حضرت کثیر بن قیس فرماتے ہیں کہ میں سیریا شام کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, دمشق کی جامع مسجد میں, اور میرے پاس مشہور صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں. کیا نام ہے؟ ابو درداء. کنت جالسا مع ابی الدرداء, مشہور صحابی حضرت ابو درداء کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. اچانک ایک آدمی آتا, فجاءہ رجل, سڈنلی کے ومین, ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا ابا الدرداء, اے اللہ کے رسول کے پیارے صحابی ابو درداء, جانتے ہو میں کہاں سے آیا ہوں؟ انی جئتک من مدینہ الرسول, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں, میں مدینہ سے آ رہا ہوں. کہاں مدینہ سے دمشق آئے ہو؟ کہا کہ ہاں. مدینہ کہاں ہے اور دمشق کہاں ہے؟ مدینہ کہاں اور شام کہاں ہے؟ وہ بھی شام کا دارالسلطنت دمشق. کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو درداء, انی جئتک من مدینہ الرسول, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں, میں مدینے سے آیا ہوں. کہا اتنی دور کا سفر تم نے کیوں کیا؟ کہا لحدیث, صرف ایک حدیث کے لیے, کئی حدیثوں کے لیے نہیں, لحدیث, صرف ایک حدیث کے لیے. بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تم وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہو کہ نبی نے یہ حدیث بیان کی ہے. میں وہ حدیث سننے کے لیے, میں وہ حدیث لینے کے لیے باقاعدہ مدینہ سے سفر کر کے دمشق آیا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کہاں لی. یہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قصر فیض کیا ہے. یہ کہہ سکتے تھے تو پاگل ہے, تیرے پاس قرآن تھا ایک حدیث لینے کے لیے اتنا لمبا سفر تم نے کیوں کیا؟ وہ کہہ سکتے تھے تیرے پاس قرآن تھا, قرآن کافی تھا تیرے لیے, تو نے ایک حدیث کے لیے, نبی کی ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر کیوں کیا؟ تم پاگل ہے. لیکن آپ نے اس کو پاگل نہیں کہا, سراہا. تو جو حدیث لینے گیا تھا اس کو بھی حدیث کی عظمت معلوم ہے کہ نبی کی حدیث کا مقام کیا ہے, درجہ کیا ہے. اور ابو درداء نے ان سے یہ نہیں کہا تم نے ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر کیوں کیا, اس لیے کہ ابو درداء کو بھی معلوم ہے کہ حدیث کا مقام کیا ہوتا ہے. ہم لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہوتا ہے, حدیث کا مقام کیا ہوتا ہے. یہ چوچو کے مربے بیچارے, ان کو کیا معلوم کہ حدیث کیا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی ذمہ داری پر کہاں لی ہے. میں کہتا ہوں اس آیت کریمہ میں کیا حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری کی بات نہیں کہی گئی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له, ڈائریکٹ قرآن کیوں نہیں کہہ دیا گیا؟ ذکر کیوں کہا گیا؟ ذکر کیوں کہا گیا؟ اس میں تو یہ نہیں ہم نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, ہم نے ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, ڈائریکٹ قرآن نہیں کہا گیا. اور کوئی بھی لا پڑھنے والا طالب علم جانتا ہے کہ لا کے ساتھ بائی لا تو رہتا ہی ہے. کسی بھی اوریجنل جو قانون ہوتا ہے اس کے ساتھ بائی لاز ہوتے ہیں, اس کی تشریح کرتے ہیں, اس کی نظیر بنتے ہیں. اتنی دور سے سفر کر کے آ رہا ہے آدمی صرف ایک حدیث کے لیے, وہ کہہ رہا ہے یہ حدیث صرف ایک حدیث کے لیے.
ظاہر نہیں کر رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے، وہ تو سعادت سمجھ رہا ہے کہ میں نبی کی ایک حدیث لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے دمشق آیا. تو اے رسول کے پیارے صحابی ابو درداء، آپ کو حدیث بیان فرمائیں. کہا عجیب بات تو یہ ہے کہ تو علم کی تلاش کے لیے آیا ہے نا، تو وہ حدیث علم ہی کے تعلق سے ہے. کہا کہ وہ حدیث کیا ہے؟ کہا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کیا کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو آدمی کسی ایسے راستے پر چلے جس راستے پر چل کر دین کا کوئی علم حاصل کرنا مقصود اور مطلوب ہو، اس لیے وہ سفر کر رہا ہے تاکہ دین کا کوئی علم حاصل کرے، تو یہ دین کا علم حاصل کرنا، اس کے لیے سفر کرنا، کوئی راستہ چلنا، در حقیقت یہ راستہ نہیں چل رہا ہے بلکہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ علم کے حصول کے راستے پر چل رہا ہے. نبی نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو آدمی کسی راستے پر چلتا ہے تاکہ دین کا کوئی علم حاصل کرے، تو سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، تو اللہ اس علم کے حصول کے واسطے سے اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتا ہے. دین کے علم حاصل کرنے کے راستے پر چلنے والا در حقیقت جنت کے راستے پر چلنے والا ہے. یہ پہلی فضیلت ہے دین کا علم حاصل کرنے کے بعد میں. دوسری چیز وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزَلِّ طَالِبِ الْعِلْمِ، جتنے لوگ آئے ہیں قرآن اور حدیث سننے کے لیے، کتاب و سنت کو جاننے کے لیے، کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے، در حقیقت آپ جنت کے راستے پر چل کر آئیں گے. یہ جنت کا راستہ ہے، خوش ہو جائیے آپ. اور آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عالم کے لیے زمین اور آسمان کے ہر چیز دعا کرتی ہے. عالم کا مطلب یہ نہیں میں کسی دارالعلوم سے فارغ ہوں تو میں ہی عالم ہوں، نہیں. جتنی باتوں کے آپ جانکار ہیں، علم دین جتنا آپ کو معلوم ہے اتنی کے آپ عالم ہیں. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، علم دین کے حامل کے لیے زمین اور آسمان کی تمام چیزیں دعا کرتی ہیں. وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، یہاں تک کہ آسمان کے بعد آگے فرشتے دعا کرتے ہیں، زمین پر زمین کے ہر شے دعا کرتی ہے. اب رہا زمین کے نیچے پانی، پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں، زمین پر جو سمندر ہے، وہاں مچھلیاں دعا کرتی ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. آگے فرمایا گیا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، ایک عالم کی فضیلت ایک پرہیزگار کے اوپر ویسے ہی ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر. اور فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. کیوں کہ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، نبی جب اس دنیا سے جاتا ہے تو ترکے میں مال چھوڑ کر نہیں جاتا بلکہ ترکے میں علم چھوڑ کر جاتا ہے. وَالرَّسُولُ علم، وہ علم چھوڑ کر کے جاتا ہے وراثت میں. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جو اس وراثت کو لے لے اس سے بڑا خوش نصیب اور کون سا ہے؟ اور جتنا لے لے اتنا بڑا خوش نصیب ہے، اتنا بڑا نصیب اور ہے. اس حدیث سے استدلال یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مقام اور اس کی عظمت یہ ہے کہ ایک شخص ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے دمشق کا سفر کرتا ہے. اللہ، یہ غالباً تیسری حدیث کی عظمت پر